سوال یہ ہے کہ حضرت غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور ایک میت کا 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی گویا کہ دونوں سوال الگ الگ ہیں۔ اور پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ غائبانہ نماز جنازہ۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میت موجود نہیں ہے سامنے اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ میت تو ہے لیکن اس میت پر 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے غائبانہ نماز جنازہ یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے سبق لے کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جو تھا اس کا نماز جنازہ پڑھا تھا اور غائبانہ نماز جنازہ تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزانہ طور پر تمام تر حجابات ہٹا دیے گئے تھے۔ کیسے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، معراج پر، اور واپسی پر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں معراج پر گیا ہوں تو یہ بتلائیے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے کتنے دروازے تھے، کتنے ستون تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، وہ مسجد کیسی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً شَدِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا، انتہائی غمزدہ اور کبیرہ خاطر تھا کہ اب میں کیا جواب دوں گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزانہ طور پر مسجد اقصیٰ یوں سامنے آ گئی، بیت المقدس یوں سامنے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتلایا 1 2 3 4 5 6 یہ ستون ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اور یہ اس کا نقشہ ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کے موقع پر بیت المقدس معجزانہ طور پر ظاہر ہو گئی اور تمام در حجابات ہٹا دیے گئے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے گئے اور اس نجاشی بادشاہ کی میت گویا کے سامنے پڑی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور امتیازیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک اب یہ معجزہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے، تو اس لیے غائبانہ نماز جنازہ یہ تو درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ایک میت پر 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ حضرات ہیں یہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ کا علاقہ پنجاب میں ہے، کسی کا خیبر پختونخوا میں ہے، کسی کا کشمیر میں ہے، کسی کا بلتستان میں، کسی کا کہاں پر، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ یہاں پر بھی ہو اور گاؤں میں بھی اس کی نماز جنازہ ہو، پنجاب میں بھی اس کی نماز جنازہ ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی صورتیں تو ہیں، 2 صورتیں ہیں اس کی جواز کی، یعنی 2 مرتبہ پڑھنے کی صورتیں ہیں، جواز ہے اس کا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ پہلی نماز جنازہ جب اس کی پڑھی جائے اس میت کی تو اس میں اولیاء شریک نہ ہوں، جو اس کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، جو ورثاء ہیں، وہ اس میں شریک نہ ہوں، اس کے قریبی رشتہ دار اس میں شریک نہ ہوں، اور نہ ہی ان کی اجازت شامل ہو، خود بھی شریک نہ ہوں، اجازت بھی شامل نہ ہو، تو پھر اس کی ایک نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس دوسری نماز جنازہ میں صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو پہلی نماز جنازہ میں شریک نہیں تھے۔